بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اصحابہ کہف کا واقعہ۔ اللہ کے حکم سے 300 برس سونے والے صحابہ کہف کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ ان کا دقیانوسی بادشاہ جو بھی بت پرستی کرنے سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ صحابہ کہف بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ بادشاہ کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریبی پہاڑ کی غار میں پناہ لی اور سو گئے۔ وہ لوگ 300 سے زیادہ کے عرصے میں اسی حال میں سوئے رہ گئے۔ بادشاہ نے جب ان کو تلاش کروایا اور اس کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ اس غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور حکم دے دیا کہ اس غار کو ایک سنگین دیوار بنا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی حالات میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان کے لیے قبر بن جائے۔ مگر بادشاہ نے جس کے سپرد یہ کام دیا تھا وہ بہت نیک دل اور صاحب ایماندار آدمی تھا۔ اس نے صحابہ کہف کی تعداد اور ان کے پورے واقعہ ایک تختی پر لکھ کر ایک تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں محفوظ کروا دی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ظالم بادشاہ دقیانوسی مر گیا اور سلطنت بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ جس کا نام بیطروس تھا، جس نے 68 سال تک شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی تھی، اس کے دور میں مذہبی تناؤ شروع ہو گئے اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا بادشاہ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند کریم کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے لگا۔ کہا، یا اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے چراوے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کا منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی دہشت سوار ہوئی کہ دیوار گرانے والے خوف کے مارے وہاں سے بھاگ نکلے اور صحابہ کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کرنے میں مصروف ہو گئے اور عبادت کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کھانا لاؤ اور انتہائی خاموشی سے یہ معلوم کرو کہ بادشاہ ہم لوگوں کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ وہ غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ علانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ شخص یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا، یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس شہر میں تو اسلام اور ایمان کا نام لینا بھی جرم تھا، آج انقلاب کیسے اور کیوں کر آ گیا؟ وہ شخص ایک دکان سے کھانا لینے کے لیے گیا، اپنے زمانے کا 1 روپیہ نکال کر دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ اسی سکے کو دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگ گیا ہے۔ دکاندار نے اس سکے کے بارے میں پوچھ تاچھ کی، پھر دکاندار نے اس شخص کو حکام کے حوالے کر دیا۔ حکام نے اس خزانے کے بارے میں پوچھا، بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا، میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا روپیہ ہے۔ حکام نے کہا، ہم کس طرح مان لیں یہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے اور صدیاں گزر گئی ہیں، اس سکے کا چلنا بند ہو گیا ہے اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ سن کر اس شخص نے کہا، تم یہ بتاؤ کہ دقیانوسی بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا، اس زمین پر اس نام کا کوئی
بادشاہ نہیں ہے، ہاں صدیاں گزر گئی، اس نام کا ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے جو مطلب پرست تھا۔ اب جملیخا نے کہا ابھی کل ہی تو ہم اس کے خوف سے اپنا ایمان بچا کر بھاگے ہیں، ہمارے ساتھی بھی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو میں ملواتا ہوں۔ چنانچہ وہ سب اس غار کے پاس پہنچے۔ صحابہ کہف اپنے ساتھی کے انتظار میں تھے۔ جب ان کے واپسی میں دیر ہوئی تو وہ سمجھے کہ شاید ہمارا ساتھی بادشاہ کی پکڑ میں آ گیا ہے، اور جب غار کے سامنے بہت سارے آدمیوں کا شور دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ بادشاہ کی فوج ہمیں بھی پکڑنے کے لیے آ گئی ہے۔ وہ سب توبہ اور استغفار میں مصروف ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی تو اس تختی پر صحابہ کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے بادشاہ تقیانوسی کے خوف سے اس غار میں پناہ لی ہے جس تقیانوسی بادشاہ نے انہیں بند کروا دیا تھا۔ ہم یہ تختی اس لیے لکھ رہے ہیں کہ جب بھی یہ غار کھلے تو صحابہ کہف کا واقعہ سے آگاہ ہو جائے۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ بادشاہ فوراً ہی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس غار کے پاس پہنچے تو صحابہ کہف نے غار سے نکل کر ان سے ملاقات کی اور اپنا سارا واقعہ سنایا تو بادشاہ نے سجدے میں گر کر خداوند کریم کا شکر ادا کیا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی کہ موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر آدمی کو یقین ہو گیا۔ صحابہ کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تیری بادشاہی کو حفاظت میں رکھے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر صحابہ کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کہف کو وفات دے دی۔ بادشاہ نے صندوق بنوا کر صحابہ کہف کی مقدس لاشوں کو اس صندوق میں رکھوا دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کہف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ کسی کی مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح صحابہ کہف کی لاشوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے سما کر دی۔ پھر اس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کرنے آیا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا صحابہ کہف کا سچا واقعہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔